ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. سنو بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر. آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مت پوچھو. کہا رہنے دو. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہا کیا ہوا بتاؤ نا. کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے. کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. بتاؤ کیا بات ہے. کہا اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف، فرض روزہ تھا. اچھا ہم بستری کر لی. آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی، میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا؟ میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن غلام آزاد کرو. کہنے لگا نہیں کر پائیں گے، میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے 60 کہاں؟ کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا، صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو نہیں رکھ پاؤں گا، یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں، اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کہا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے؟ کہ 60. کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا رکو، اچھا 3 آپشن تمہارے پاس، تینوں نہیں ہے. کہاں؟ دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا؟ رکو نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے، مسکین ہے، خود غریب آدمی ہے. اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 10 لایا، اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا. اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا، لے پکڑ، تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا، انہی کو بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری غلطی مٹ جائے گی، جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں؟ کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے، میرا پورا قبیلہ، میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو؟ پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں؟ کہا نہیں. تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ، خود کھا لینا، اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی. جرم بھی کیا، آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک، چندہ بھی ہوا اس کے لیے، اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا، جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے، یہ آسانی ہے، آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ، اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ، کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں، لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو. کیوں؟
فَيَسُبُّ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں، یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتایا کیا؟ اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے۔ کوئی ہمارے، یہ بتائیے، کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے، اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں۔ اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے، اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے۔ ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، سچ بولنے پر اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے، نہیں بولتا ہوں میں۔ اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے، ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں بولیں گے، کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے۔ اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے، پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے وہ پاگل کتا کون ہے۔ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں۔ کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا، اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے۔ کتے نے کاٹا، پاگل تھا، تو بھی اس کو کاٹ رہا۔ کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ بھرشٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی مشہور مثال ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے؟ کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی چل رہا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر، اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا، ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اس منزل سے ہم رک جائیں گے۔ وہ کتے ہیں بھونک رہے ہیں، بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا، ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں، میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے، کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں، اشتعال، ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں، یہی عقل مندی ہے۔ ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے، لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے، قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر، قانون بنتا ہے 370 ہٹانے پر کشمیر سے، قانون بنتا ہے CAA NRC پر۔ میرے بھائیوں، جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے، اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناؤ، سخت سے سخت سزا متعین کرو، تو اس پر قانون نہیں بنتا۔ آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے؟ اس حمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں۔ یہی قرآن نے کہا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کو گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، وہ بھی تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے، تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے، جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، گالی مت دو۔ ان کے اندر جہالت ہے، بغیر علم، وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا۔